بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی زندگی میں یہ عمل کر لو، خدا کی قسم اتنا مال ملے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمل توجہ سے سن لیں اور پھر کریں۔ آج کا عمل بہت خاص ہے، اور ایک بات میں ابھی سے آپ کو بتا دوں، یہ کوئی پڑھنے والا عمل نہیں ہے، لیکن جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ جس نے بھی ان باتوں پر عمل کیا ہے اور اس نے مانا ہے، جس طرح اس کو بتایا اس نے کیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ غریب تھا، نادار تھا، لاچار تھا، ایسا اس کو ملا کہ وہ غریبوں لاچاروں کے اوپر خرچ کرنے والا بن گیا۔ پہلے اگر اس کی آمدن 100 کے حساب سے تھی، اللہ رب العزت نے اس کو لاکھوں کروڑوں دے دیے۔ آپ بھی یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو توجہ سے سنیے گا، اور جو باتیں بتائیں جائیں ان کے اوپر بعین ہی عمل کرنا ہے، اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ ان ساری باتوں کے اوپر، اس ویڈیو کے اوپر جو میں اس میں آپ کو کام، عمل، چیزیں، باتیں بتانے جا رہا ہوں، اس کے اوپر بعین ہی عمل کرتے ہیں، صرف اور صرف 3 مہینے کا ٹائم میں دیتا ہوں۔ 3 مہینے کے بعد آپ خود آ کر بتائیے گا کہ آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے والی زندگی بہتر تھی یا اس کو دیکھنے کے بعد والی زندگی بہتر ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، اور میرے دعوے کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں اور ان کے دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے خزانوں سے، رحمتوں سے لینا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ صرف دیکھنا نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ آج کا عمل میں نے لکھا نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزیں بتانے والی ہیں، ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنے والی ہیں، اس لیے اگر میں لکھتا تو بڑی لمبی تحریر بن جانی تھی۔ اس لیے وہ ساری باتیں میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں، آپ نے بس توجہ سے سن کر اس کے اوپر عمل کر لینا ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اچھی باتیں آپ سنیں گے کچھ دیر کے لیے، تو اللہ رب العزت ضرور اس سے آپ کو نفع بھی دیں گے اور برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل بتاؤں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے والی ہے اور جس کو ہمیں صحیح معنی میں ادراک کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہم ہیں کون؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ کے جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اس لیے اس کو پڑھتے رہا کریں، کلمہ کو تجدید کرتے رہا کریں۔ جس نے بھی، ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اب ہمارے جو طرز زندگی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا متعین کردہ ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ جو چیزیں سرکار کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، انہی چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ مال، دولت، پیسہ، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں، بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے میں نے وہی باتیں بتانی ہیں، میں نے کوئی ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں آپ کے ساتھ نہیں کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نقشہ، ایک خاکہ بیان فرمایا۔ جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے گئے تو وہاں جنتی دوزخیوں سے سوال کرتے ہیں، جنتی دوزخیوں سے سوال کرتے ہیں، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے، یا کون سا عمل ہے جس سبب سے تم لوگ جہنم میں ہو؟ وہ دوزخی جو ہیں، جہنمی جو ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں۔ پہلی بات وہ کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، دنیا کے اندر اذان ہوتی تھی، آواز آتی تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارے اوپر فرض تھی، نماز نہیں تھے پڑھتے ہم۔ پہلی بات تو جو دوزخ میں جانے کا ہمارا سبب بنی، وہ دوزخی بتائیں گے، وہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
ایک چیز۔ دوسری چیز جو انہوں نے وہاں پر بتائی، انہوں نے کہا ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے نمبر کے اوپر ہم مسکین، یتیم، غربا، ان کو ہم کھانا کھلاتے بھی نہیں تھے، ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ اب اسلام کے اندر یہ جو پہلو ہے نا، کسی کو کھانا کھلانا، غریب کے اوپر، مسکین کے اوپر، یتیم کے اوپر خرچ کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت کو میں سمجھ لوں، آپ سمجھ لیں، اور پھر اس کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو میں سمجھ لوں، آپ سمجھ لیں، تو یقین مانیں یہ جو میں نے بات لکھی ہے نا کہ اتنا مال ملے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ بڑی چھوٹی بات ہے۔ اتنا مال ملے گا، صرف آپ ہی نہیں، آپ کے علاقے والے لوگ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ اس بندے کو اتنا رزق مل گیا، اس کو اتنا مال مل گیا۔ ایک اس کے پیچھے میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور بالکل سچا واقعہ ہے ایک جاننے والے کا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے اپنا مال جو تھوڑا بہت تھا میرے پاس، زیادہ نہیں، اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی، میں نے وہی مال جس سے میری اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھی، میں نے اپنے ایک غریب محلہ دار کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہی مال میں نے خرچ کرنا شروع کر دیا، اور اس کا انداز کیا تھا خرچ کرنے کا؟ یہ نہیں کہ جس طرح ہم لوگ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو پھر جتاتے بھی ہیں، اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ پیسے دیے۔ حالانکہ احسان ہمارا نہیں، دینے والے کا نہیں، لینے والے کا ہے، کہ جس نے ہم سے وہ پیسے لیے اور اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کے حضور سے اجر مل گیا۔ تو احسان کس کا ہوا؟ دینے والے کا نہیں، احسان تو ہوا لینے والے کا، کہ اس کی وجہ سے ہمیں اجر مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس انداز میں نہیں، بلکہ میں اس محلے دار غریب کو اپنے گھر میں بلاتا، کھانے پر بلاتا، اور میں اس کے لیے اپنے پہنچ کے حساب سے اچھا کھانا تیار کرواتا، اور اس کو اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بلا کر اس کو میں کھانا کھلا دیتا۔ کبھی میں ہفتے میں 1 دن ایسا کرتا، کبھی ہفتے میں 2 دن بھی کر لیتا، کبھی 3 دن بھی کر لیتا۔ اس نے کہا چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اب پہلے جب میں 100 میں کما رہا تھا، اب میں لاکھوں کروڑوں میں ہوں، الحمدللہ۔ برکت کس کی ہوئی؟ وہ جو ایک چھوٹا سا عمل تھا، چھوٹا سا عمل، یہی عمل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ بس اس عمل کو کر لیں، کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے وظیفے آپ کو نہیں بتانے، بس مختصر سا عمل ہے۔ رمضان میں کریں گے تو ظاہر ہے اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی، رمضان کے بعد کریں گے تو پھر بھی برکتیں ملیں گی، لیکن ظاہر ہے فرق تو پڑ جاتا ہے۔ عمل آپ نے یہ کرنا ہے، کرنا اس طریقے سے ہے جو میں بتاؤں اس کو اچھی طرح سمجھ کے کرنا ہے۔ اپنے محلے میں کسی غریب کو دیکھیے، یتیم کو، بیوہ کو دیکھیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو آپ کے محلے میں کوئی مدرسہ ہوگا، گاؤں میں، دیہات میں کوئی مدرسہ ہوگا، شہر میں آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہوگا، وہاں سے چند بچوں کو آپ نے بلانا ہے اپنی دعوت پر۔ چند بچے، اور بچے کوشش کریں جو نابالغ ہوں، اگر بڑے بھی آ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ نابالغ ہوں۔ ان کو بلائیں اپنے گھر، ان کے لیے بہترین دسترخوان تیار کریں اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ بات اس کو یاد رکھیے گا۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی طاقت ہے 100 خرچ کرنے کی تو آپ اس میں 1,00,000 لگا دیں یا 10-20 ہزار لگا دیں، وہ نہیں میں کہہ رہا۔ اپنی طاقت کے مطابق آپ نے ایک بہترین دسترخوان سجانا ہے، اور جتنوں کو آپ کھلا سکتے ہیں اس حساب سے آپ نے بلا لینا ہے۔ زیادہ کو نہیں، ایک کو تو ایک کو ہی بلا لیں، 2 کو 2 کو بلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا آپ بلا سکتے ہیں بلا لیں۔ دسترخوان آپ نے سجا لیا، اب ان کو بٹھائیں اور کھانا کھلائیں احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور جب وہ کھانا کھا چکے تو ان کو بتائیں کہ میرے لیے اس معاملے میں دعا کر دیں۔ بس آپ نے یہ کام کیا، اور اس میں اپنی نیت کو خالص رکھنا یہ لازمی ہے کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ ہر ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں، چند ہفتے آپ کے گزریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رزق نے جیسے آپ کا گھر نہیں دیکھ لیا، جیسے کہتے ہیں مصیبتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ مصیبت نے تو ساڈا گھر ہی دیکھ لیا، تو آپ کہیں گے کہ رزق نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، اتنا ملتا ہے، کہاں کہاں سے ملتا ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں آتا،
گمان بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا کہ یار یہاں سے مجھے ملے گا، اتنا مجھے ملے گا۔ اللہ خیریں دے دے گا، برکتیں دے دے گا، لیکن یہ عمل آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ 3 ماہ صرف آپ یہ ترتیب سے چل لیں، ہفتے میں 1 دفعہ، ہفتے میں 2 دفعہ، ہفتے میں 3 دفعہ، جتنی آپ کر سکتے ہیں اس حساب سے، اور 1 کی کر سکتے ہیں، 10 کی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس میں کوئی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو ہر دفعہ بلانا، یہ نہیں۔ آپ یہ عمل کیجئے، پھر دیکھیے کس طریقے سے خالق کائنات آپ کو نوازتے ہیں۔ میں بس عمل ختم ہے، یہی ایک عمل آپ نے کرنا ہے، اور پھر کر کے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔